حکیم لقمان کی دانائی۔ کیا اب جانتے ہیں کہ تاخن انسانی میں وہ کون سا شخص تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں ایک پوری سورت یعنی سورہ لقمان کے نام سے موجود ہے؟ وہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں وہ حکمت عطا کی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کا رنگ کالا تھا اور وہ شروع میں ایک غلام تھے۔ ان کی دانائی کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ان کے مالک نے ایک بار ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کے سب سے بہترین 2 حصے لے کر آؤ۔ لقمان نے دل اور زبان پیش کیے۔ کچھ دن بعد مالک نے آزمائش کے لیے کہا کہ اب سب سے برے 2 حصے لاؤ۔ لقمان نے پھر وہی دل اور زبان پیش کیے۔ جب حیرت سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے تعریفی جملہ کہا کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہوں تو ان سے بہتر کائنات میں کچھ نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر اور غلیظ چیز کوئی نہیں۔ حکیم لقمان کے بارے میں سب سے حیرت انگیز روایت یہ ہے کہ جب وہ جنگل میں جاتے تھے تو جڑی بوٹیاں اور پودے خود بول کر انہیں اپنے فائدے بتاتے تھے۔ کوئی پودا کہتا کہ میں سر درد کا علاج ہوں تو کوئی کہتا کہ مجھ میں کینسر جیسی مہلک بیماری کی شفا ہے۔ انہوں نے طب کی وہ بنیادیں رکھیں جو آج کی جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی آدھی بیماریاں پیٹ کی زیادتی سے ہوتی ہیں۔ انہوں نے دنیا کو یہ سنہرا اصول دیا کہ تندرست رہنے کا راز بھوک رکھ کر کھانا اور بیماری آنے سے پہلے اس کا راستہ روکنا ہے۔ انسانی صحت کے لیے ان کے بتائے گئے اصول آج بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ کھاؤ، لیکن رات کا کھانا کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ رات کا فاقہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا زہر پینے کے برابر ہے، پانی ہمیشہ کھانے سے پہلے درمیان میں پینا چاہیے۔ وہ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے منع کرتے تھے کیونکہ یہ جسم میں بیماریوں کے بیج بوتا ہے۔ ان کی ایک اہم نصیحت یہ تھی کہ رات کے کھانے کے بعد چاہے صرف 10 قدم ہی کیوں نہ ہو پیدل لازمی چل لو۔ وہ غصے کو عقل کا دشمن قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ غصہ خون میں زہر پیدا کرتا ہے۔ حکیم لقمان کی سب سے بڑی پہچان ان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے آواز کے بارے میں سکھایا کہ اپنی آواز کو دھیما رکھو، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ انہوں نے عاجزی کا سبق دیتے ہوئے کہا کہ راستے میں اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتے ہو۔ تاریخ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک